رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، نعمتیں دینے والا، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، اولاد کی نعمت دینے والا. درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، جو ہم سب کے امام ہیں، جو ہم سب کے راہبر اور رہنما ہیں، جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گزشتہ شب برات، مبارک رات، عظمت والی، رفعت والی، بلند مرتبے والی رات تھی، جس میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. ویسے تو وہ ہر رات اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کو پکارتا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. لیکن آج کی جو رات گزری ہے، گزشتہ رات، اس میں ایک خاص شان کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور رحمت کی اور برکت کی نوید سناتا ہے. اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو، سجدوں کو، دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. رات دوران خطاب میں نے آپ احباب سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہ آج جمعے کے خطبے میں ایک تو اس رات کی عظمت کے حوالے سے جو احادیث موجود ہے کتب حدیث میں وہ بیان کرنی ہے، اور ساتھ ہی آج کی رات کون بد نصیب ہے کہ جو اس رات کی رحمت سے محروم ہے. کون سا ایسا شخص جو باوجود یہ کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، لیکن وہ بدقسمت انسان جس کے دامن میں اتنی تنگی ہے کہ اللہ کی رحمت کو وصول ہی نہیں کر پا رہا. کون ہے وہ کہ جو مغفرت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے اور وہ حاصل ہی نہیں کر پا رہا. ان احباب پر تھوڑا سا کلام کروں گا. اللہ کریم مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ابن ماجہ شریف میرے ہاتھ میں ہے، جو معتبر کتب ہے نا حدیث کی، ان میں سے ایک یہ کتاب ہے. اس کتاب میں جو حدیث نمبر ہے آپ وہ نوٹ فرما لیجئے، 1388، 1388. اس میں حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها
لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب نصف شعبان کی رات آئے، نصف شعبان مطلب یہ شعبان کی 15ویں رات جب آئے تو تم اس رات میں نوافل ادا کرو۔ کچھ احباب اعتراض کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ رات کیوں مناتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، تو ان سب سے میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں وہ ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب نصف شعبان آئے تو تم اس رات میں نوافل ادا کرو اور اس کے اگلے دن میں روزہ رکھو۔ رات کو نوافل اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں سورج غروب ہونے تک آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کیا مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، مجھ سے رزق مانگنے والا کوئی ہے کہ میں اس سے رزق عطا کروں، کیا کوئی آزمائش کا شکار ہے کہ جسے میں عافیت نصیب کروں، کیا اس طرح کا کوئی ہے، کیا اس طرح کا کوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا صبح صادق تک ہوتا ہے، سورج غروب ہوا تو اعلان شروع ہو جاتا ہے کوئی طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، عافیت طلب کرنے والا، صحت طلب کرنے والا۔ کب تک ہوتا ہے؟ صبح صادق تک۔ یہ جو رات کے نوافل ہیں اور دن کا روزہ ہے یہ وجوبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکم دیا کہ کرنا ہی کرنا، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، استحبابی حکم ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی رات کو نوافل نہیں ادا کرتا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ استحباب پر ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اس شب میں یعنی 15ویں شعبان کی شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں ہے، آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی آدم کا ہر وہ آدمی جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات کو لکھا جاتا ہے۔ کون دنیا میں آئے گا اس رات کو لکھا جاتا ہے، اور بنی آدم کا ہر وہ آدمی جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ کس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے وہ بھی اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی آدمی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ آپ نے الفاظ 3 مرتبہ فرمائے۔ میں نے عرض کیا اور نہ آپ یا رسول اللہ، یعنی آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا اور نہ میں، یعنی میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم کے صدقے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے۔ اچھا، اب حدیث نمبر 1389۔ میں عربی متن نہیں پڑھ رہا، وقت چونکہ کم ہے، صرف حدیثوں کے حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بقیع میں موجود تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ گھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ایک کتاب میں نے کل پڑھا کہ عرب اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ اس قبیلے میں 20,000 سے زیادہ بکریاں ہیں۔ کتنی بکریاں؟ more than 20,000۔ اور پھر ان 20,000 بکریوں کے جسموں پہ جو بال ہیں
ان بالوں سے زیادہ اللہ امت مصطفیٰ کے لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی یہ رحمت کتنی عام ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا معاف فرمانے والا ہے۔ اس امت پر بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، پس وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہاں دو کیٹیگری بیان کی گئی ہیں، کن دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ایک وہ جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یہ سورہ نساء غالباً آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اس کے نیچے جو کچھ ہے اللہ معاف فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ احباب، دنیا میں کافر جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کو دنیا میں کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی لا علمی میں، یا اس کا میں یہ کہوں کہ ان کو علم نہیں ہے، جملہ کہتے جی جے اگر اے کافر نہیں بخشا گیا ان نے چنگے کم کیتے نہیں تے پھر میں بھی جنت نہ جانا۔ صرف آرگیومنٹ جیتنے کے لیے وہ جملہ بول دیتے ہیں، جی فلاں تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ جنت نہیں جائے گا، اتنا وہ مہربان ہے، اتنا وہ بندوں سے پیار کرتا ہے، کتوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی مخلوق سے تو پیار کر رہا ہے، اللہ کی تو نہیں سن رہا نا۔ کتوں کا خیال تو ہے لیکن اس خالق کا خیال کیوں نہیں ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے؟ جتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا نا، وہ بے عقل اور بے وقوف ہے ہماری نظر میں، ہم اسے جاہل ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو نہ مانے جس نے اس کو بنایا، جس نے تخلیق کیا، جو رازق ہے، کھلا پلا رہا ہے، اسی کا انکار کر رہا ہے تو پھر عقل کہاں کی ہے؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہاں اپنا عقیدہ واضح کر کے پھر میں آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کی پہچان رات سے ہے، اگر رات نہ ہوتی تو دن کو ہم کیسے پہچانتے؟ روشنی اور تاریکی یہ دو ضد ہیں، اگر تاریکی نہ ہوتی تو روشنی کو ہم کیسے سمجھتے؟ موت اور حیات یہ دو ضدیں ہیں، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں دن ہے وہاں رات نہیں، جہاں رات ہے وہاں دن نہیں، جہاں موت ہے وہاں حیات نہیں، جہاں حیات ہے وہاں موت نہیں ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں، جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں۔ اسلام حق ہے اور اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ کفر، وہ ہے شرک۔ ان دونوں کا اکٹھا ہونا محال ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں اور آپ شرک کا فتویٰ بھی جھاڑتے ہو۔ کیوں؟ جب وہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانتا ہے، وہ اللہ کے کمالات کو، اس کے صفات کو فقط اسی کے مانتا ہے۔ اللہ کی صفات وہ ذاتی ہے، وہ قدیم ہے، وہ لامحدود ہے، وہ غیر فانی ہے۔ جب وہ ان صفات کو مانتا ہے پھر وہ مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو ضدیں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اب جو کم علمی میں یا جو خود کو عالم بھی کہے لیکن یہ فتویٰ مسلمان پر جھاڑ دے کہ جی یہ شب برات منانے والے ہیں، رات کو جا کر عبادت کرنے والے ہیں، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، العیاذ باللہ، یہ ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو روایت ہے، آج کی رات جو گزری رات ہے، جو گزشتہ رات ہے، شب برات کی رات، اس میں محروم کون ہے؟
اس روایت کے حساب سے دوسری کیٹیگری آتی ہے وہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، کینہ ہو مسلمان بھائی کے لیے، گرجز رکھتا ہو دل میں مسلمانوں کے لیے، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اپنے سینے کو، دل کو صاف رکھا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ماں سوا اس کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ پس کہا جائے گا ان دونوں کو ٹھہراؤ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لیں۔ یعنی سب کی مغفرت ہے، لیکن اس کی مغفرت نہیں جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے گرجز رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، غالباً سورہ حشر ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو گزر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کے لیے کینہ نہ رکھنا، اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھنا، ہمارے دل میں ہمارے بھائی کے لیے، مسلمان کلمہ گو بھائی کے لیے کوئی گرجز نہ آئے، جیلسی نہ آئے، نفرت نہ آئے، عداوت نہ آئے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ جس کسی کے دل میں بلا وجہ کسی مومن مسلمان کے لیے کینہ دل میں آ جائے، گرجز آ جائے، فوراً اپنے دل کو صاف رکھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ارشاد فرمایا، یہ جو آدمی آنے والا ہے نا یہ اہل جنت میں سے ہے۔ ایک دن فرمایا تو آدمی وہاں سے آیا، اس کی داڑھی سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا تھا، یعنی وضو کیا ہوا تھا اس نے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اندر آ گیا۔ اگلے دن پھر حضور نے فرمایا آدمی آ رہا ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے، وہی آدمی آیا۔ تیسرے دن پھر فرمایا آدمی آنے والا ہے اس دروازے سے، یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی یعنی وہ تجسس ہوتا نا کہ یہ آدمی جنت میں، اس کی کیا ایسی خوبی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ کہ وہ ان کے گھر چلے گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اپنے گھر مہمان کے طور پہ بلا لیا۔ 3 دن وہ ساتھ رہے ان کے، کہ میں نے کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرتے ہوں، جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح ہم پڑھتے ہیں، جس طرح کے اعمال وہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ میں پوچھ لیا یار آپ کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا، کون سا عمل ہے؟ کہا باقی تو میں کوئی ایسا خاص نہیں جانتا، لیکن رات سونے سے پہلے اپنے دل سے سارے مسلمانوں کے لیے دل صاف کرتا ہوں، کسی کے لیے کوئی کینہ بغض نہیں ہوتا میرے سینے میں۔ اس عمل پر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اسی وجہ سے یہ شخص اس مرتبے کو پہنچا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں کون سب سے بڑا، کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زبان کا صادق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، آدمی کا سچ بولنا، لیکن دل کا محموم ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دل ہے جو بالکل پاک، صاف اور اجلا ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو۔ یہ سب سے بلند مرتبے کا آدمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ سب سے اوپر درجے کا ہے، حقیقت یہ ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہو، دل میں لوگوں کے لیے کینہ بھی رکھتا ہو، وہ افضل نہیں ہے۔ افضل وہ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ معیار جو ایمان کا ہے وہ رکھتا ہو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ صرف 5 نمازیں پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، جو حقوق العباد ہے ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قرآن کیا میسج دیتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2 بھائیوں میں صلح کراؤ، اگر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے، دوری ہے،
ان کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ ہوگا کیا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم آپس میں صلح صفائی کراتے ہو تو پھر ہوگا یہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، ہمیں حضور علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا تھا، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا گورا، یہ تفریق ہٹا کے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر تسبیح کے دانوں کی طرح جسے ایک لڑی میں پرو دیا جاتا ہے، کلمے نے ہمیں تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک دین، ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمارے درمیان یہ انتشار و افتراق، یہ نفرت، یہ کینہ کس بنیاد پر؟ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود جو اسلام ہم سے جھلکنا چاہیے تھا، آج اس کا فقدان ہے، آج اس کی کمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن جو ہے یہ مومن بھائی، یہ آئینہ ہے اپنے مومن بھائی کے لیے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ، مرر۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فی الحال تو میں ہی نظر آ رہا ہوں، موبائل پہ چیک کریں، اکرم صاحب نے ہلا کے رکھ دیا۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اگر ظاہر کی نظر سے دیکھا جائے تو خود ہی نظر آتے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھے نا، وہ تو کہتے ہیں یہاں تو ہٹلر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ گھر والوں کے لیے بھی پیار محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ بہرحال آئینے کے سامنے جب مومن کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے نا۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو، جو آئینے کے سامنے ہوگا وہی نظر آئے گا۔ آپ مسکراتے ہو تو آئینے میں بھی مسکراہٹ آئے گی، آپ روتے ہو تو آئینے میں بھی رونا نظر آتا ہے۔ کہا مومن خوش ہونا تو دوسرا مومن حسد نہ کرے، وہ بڑی ترقی کر گیا، پہلے 2 دکانیں تھی اب 4 ہو گئی ہیں، پہلے ایک ٹیک اوے تھا اب 2 ہو گئی ہیں۔ حسد نہ کرو۔ اگر وہ خوش ہے تو مومن کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ اگر وہ غمگین ہے، پریشان ہے، امتحان میں، آزمائش میں ہے، بیمار ہے، تو یہ نہیں کہ آپ کو شکر الحمدللہ ہون لگ گیا نا، انہوں پتہ ہون بیمار ہویا نا، ہون انہیں تکلیف پہنچی، نہ یہ مومن کی شان نہیں۔ اگر وہ غمگین ہے، حضور فرماتے ہیں مومن آئینہ ہے، آپ بھی غمگین رہیں، آپ بھی پریشان رہیں کہ میرا بھائی پریشان ہے۔ وہ رو رہا ہے تو آپ مسکرائے نہیں، وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، آپ کے اوپر بھی وہ وقت آ سکتا ہے۔ مومن آئینہ ہے مومن کے لیے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو نا، آپ کے چہرے پہ داغ ہے نا، تو وہ چہرے کا جو داغ ہے اتنا ہی بتائے گا، زیادہ بڑا کر کے نہیں بتائے گا۔ ایسا ہی ہے، چہرے پہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا دانہ آپ کے ماتھے پہ آ گیا جو بالکل انگلی کی پورے کے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئینہ آپ کو اتنا بڑا کر کے دکھائے۔ کسی کے اندر اگر کوئی داغ ہو بھی تو اس کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرو، جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ اور نیت کیا ہو، اگر آپ کے چہرے پہ کوئی داغ لگا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے، کوئی گندگی لگ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں نا، آپ گندگی صاف کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، اگر کوئی مومن مسلمان بندہ کسی بھی وجہ سے کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی بات اس میں آ جائے تو آپ یہ خواہش کریں کہ اس کے چہرے سے وہ داغ صاف کیا جائے۔ آئینے کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، جب تک آئینے کے سامنے ہوتا ہے تب تک وہ اس کا داغ بتاتا ہے اس کو، جو ہی وہ آئینے سے ہٹ جاتا ہے اس کے پیچھے آنے والے بندے کو نہیں بتاتا کہ اس کے چہرے پہ کوئی داغ تھا، اسی وقت بتاتا ہے جب تک آپ سامنے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آئینہ
آنے والے کو نہیں بتاتا، آپ کو بتاتا ہے۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی وہ آدمی مجلس سے اٹھا تو پیچھے آنے والوں کو اس کے عیب بتانا شروع کر دیں، اس کی غیبت کرنا شروع کر دے۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، داغ ہوگا تو داغ بتائیں گے، خوبصورتی ہوگی تو خوبصورتی بتائے گی۔ مومن کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ حق بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ آئینے کے سامنے بادشاہ آ جائے، فقیر آ جائے، دونوں کو وہی بات بتاتا ہے جو ہوتا ہے سامنے۔ یہ نہیں کہ اپنا رشتہ دار ہے تو بات بدل دیں، اپنے بیٹے کی بات آئی، اپنی بیٹی کی بات آئی تو معیار کچھ اور رکھ دیا، اور جب کسی پڑوسی کی بات آئی تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ نہیں، حق حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا مقام روزے سے بھی، صدقے سے بھی، نماز سے بھی بڑا ہو؟ کیا ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی اوپر ہو، روزے سے بھی اوپر ہو، صدقے سے بھی اوپر ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ چیز آپس میں لڑائی میں صلح کرانا ہے۔ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہو نا، ان کے درمیان صلح کرے۔ یہ نماز سے افضل ہے، یہ روزے سے افضل ہے، یہ صدقے سے افضل ہے۔ دو بندے جو آپس میں لڑ رہے ہو ان کو مزید لڑانا نہیں، ان کے درمیان صلح کرانا، یہ افضل عمل ہے۔ بغض، نفرت، کینہ نہیں رکھنا، مسلمانوں کو جوڑنا۔ آج جو ہمارا حال ہے، حقیقت یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احساس جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رشتے جو ہیں وہ خون کے نہیں ہیں، رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہو تو پرایا بھی اپنا لگتا ہے، احساس نہ ہو تو سگے بھائی سے بھی بندہ دور رہتا ہے۔ احساس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ چھڑی جو بڑھاپے میں باپ کے کام آتی ہے نا سہارے کے طور پر، اس بیٹے سے اچھی ہے وہ چھڑی کہ جو باپ کا خیال نہ رکھے بڑھاپے میں۔ جی، باپ سے بھی نفرت کوئی کر سکتا ہے، ماں باپ سے بھی دور کوئی ہو سکتا ہے۔ کیسا کینہ ہے جو دل میں آیا ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے طور طریقے سے کافر کو میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ۔ کیسے دے سکتے ہیں جب ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں گے؟ ہم یہاں جمعے کے دن، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جمعے کے دن یہ جو خطبہ ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریچارج کریں۔ جب ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں وہ تاثیر وہ ختم ہوتی جاتی ہے، جس طرح بیٹری موبائل کے آپ استعمال کرتے 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 آخر میں آ کے جب کوئی 5-6% رہ جاتی پھر آپ چارجر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ کدھر ہے چارجر، موبائل بند نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ موبائل کی تو ایسی لت لگ گئی ہے اب کہ موبائل 2 منٹ کے لیے اوپر نیچے ہو جائے نا تو وہ سفر نہیں رہتا، مجلس نہیں رہتی، بندے کو سب آگے پیچھے ہو جائے، اور موبائل بیوی کے ہاتھ آ جائے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جمعے کی جو مجلس ہوتی ہے، یہاں ہم قرآن اور حدیث سنتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو ریچارج کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو سنا ہے اس پر عمل بھی کریں، تب جا کے غیر مسلم کو صحیح پیغام ملتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے پڑوسی کو بلاتے ہیں۔ ان کا جو پڑوسی تھا وہ مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، کافی وقت ساتھ گزارا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے بھی یہ حال تھا۔ تو ایک دن جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوئے نا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے، قریب تھا کہ آپ وفات پانے والے تھے، تو آپ نے اپنے پڑوسی کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا تو آپ نے کہا جو کمرہ ہے کمرے کے اندر داخل ہو کے دیکھو۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ پڑوسی کے گھر سے جو ٹوائلٹ ہے نا اس کا گندا ناپاک پانی ان کے گھر کی طرف آ رہا تھا، اور انہوں نے اس گندے پانی کو ایک بالٹی میں رکھا، جو بھی آتا وہ اس بالٹی میں ڈالتے۔ تو وہ مجوسی بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ کب سے؟ کہا یہ تو سال ہو گیا ہے، بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں سوچ رہا تھا تمہیں تکلیف ہوگی، شرمندہ ہوگے، تو میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ کون وقت کا ولی ہے اور ایک کافر سے یہ بات کر رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچے، میرا کوئی پڑوسی ہو اور اس کے گھر کے دیوار سے ناپاک پانی میرے گھر میں آئے تو ہر دوسرے دن ایمبولنس باہر کھڑی ہوتی، ہم نے کیا تماشا لگانا تھا؟
وہ کافر کے ساتھ کیا عمل تھا ان کا، اور ان کو بتایا کہ سال ہو گیا ہے، اب اس لیے بتا رہا ہوں، مجبوری ہے، میرا کوئی نہیں پتا، نہ جانے کس وقت سانس کا رشتہ ٹوٹ جائے اور میرے بعد اس گھر میں کوئی اور آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب نہ ہو جائے۔ میں نے دل میں کینہ نہیں رکھا تمہارے لیے، میں نے بغض نہیں رکھا تمہارے لیے۔ وہ مجوسی جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود مسلمان نہ ہوا، آپ کے اس عمل سے کہا پہلے ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ ہمارے عمل سے لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان الامان الحفیظ، ان کو دیکھ کے لوگ دور دور بھاگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی تو یہ پہلی کیٹیگری چل رہی تھی، اور بھی بہت سارے ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو آج کی رات یعنی شب برات کی رات جو محروم ہے، ان میں ایک جادوگر ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، خیر ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد یہ جو گناہ گنوائے گئے ہیں حدیثوں میں، ان پر بھی کلام کروں گا، اور اس میں ایک جادو کا ذکر ہے۔ جادوگر ہو گیا، قاتل ہو گیا، عادی زانی، عادی شرابی ہو گئے، قاتل ہو گئے، اسی طرح کاہن نجومی ہو گئے، سود خور ہو گئے، ان سب کا ذکر ملتا ہے احادیث میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے جو بیان کیا، اللہ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔